اچھا، اب کس طرح کے احادیث اس کتاب میں نقل ہوئی یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کتاب کیسی ہے، یہ جامع ہے، یہ کتاب صحیح ہے، یہ کتاب مسند ہے، اور یہ کتاب مختصر ہے، یہ چھوٹی کتاب ہے، کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر باتیں کون سی کی جائے گی؟ امام بخاری فرماتے ہیں من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے معاملات، آپ کے طور طریقوں کے سلسلے میں جو باتیں ہوں گی، جو حدیثیں ہوں گی، میں ان حدیثوں کو اس کتاب میں نقل کروں گا، چاہے اللہ کے رسول نے زبان سے کوئی بات کہی ہو یا چاہے اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے کوئی کام کر کے دکھایا ہو۔ تو اس طرح کے جو معاملات، امور کا معنی معاملات ہے کہ نہیں، تو اللہ کے رسول کا جو معاملات ہے، اللہ کے رسول کی زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ ہے، اس کے سلسلے میں اس طرح کی جو حدیثیں ہوں گی، میں اس کتاب میں اسے درج کروں گا، میں اس کتاب میں اسے لکھوں گا۔ اس کے علاوہ وہ سنا نہیں، اگلا لفظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سلسلے میں، یعنی جن احادیث کے اندر اللہ کے رسول کے طریقے، آپ کے زندگی کا جو سنن ہے، ان کو بیان کیا ہوگا، ان احادیث کو بھی میں اس کتاب میں جگہ دوں گا، میں اس کتاب میں لاؤں گا۔ اور تیسرا لفظ انہوں نے یہاں پر لایا وہ ایام، اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے وہ مشغولیات سے بھرپور تھی، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورے جو 23 سالہ زندگی ہے اس میں اتل پتل رہا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول پر مطلب 1 سال سکون سے گزرا۔ جہاں تک مکی زندگی کی بات ہے تو بھائی یہاں تو آپ مظلوم تھے، ستائے جا رہے تھے، مشرکین عرب آپ کو طرح طرح کی ایذائیں دے رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اپنے وطن کو، آپ اپنی جگہ کو چھوڑ کر مدینے کے لیے ایک نئی جگہ میں شفٹ ہو گئے جہاں آپ کا کوئی نہیں تھا۔ یعنی کسی شخص کے لیے اس بات پر مجبور ہو جانا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے دیش میں چلا جائے، آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے، اور یہ کام کوئی شخص کب کرتا ہے؟ آج کل ہمارے NRC یہی باتیں ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، ہم مطلب چیخ کر یہ کہہ رہے کہ یہ ہمارا دیش ہے، ہم یہاں پر پیدا ہوئے، لیکن جو کوئی ہمیں باہر نکالنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ سوچ کر ہی ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چیز سے گزرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ دیں، اس مکہ کو جہاں خانہ کعبہ، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کے ماں باپ رہے، جہاں آپ کے پورے خاندان ہے، تو اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں پھر شروع ہو گیا اٹیک، ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ دین کی تبلیغ کرنی ہے ہمیں، چونکہ آپ داخلی طریقے سے، مدینے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، مکہ میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کو خطرہ کہاں سے تھا؟ مکہ والوں سے، کہ یہ آپ کو مار سکتے ہیں یا آپ کو تکلیفیں دے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ مدینہ پہنچ گئے ہجرت کر کے تو اس کے بعد یہ داخلی خطرہ نہیں تھا، اب باہر کا خطرہ ہے کہ کوئی باہر والا آ کر مدینے پر حملہ کرے گا۔ تو چونکہ داخلی کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول تبلیغ میں مشغول ہو گئے، اور پھر تبلیغ ہی کی ایک کڑی ہے کہ جہاد کرتے رہے، اور صرف 10 سال کی جو زندگی ہے مدینے کی، وہاں آپ نے 27 سے 28 لڑائیاں بنفس نفیر خود اللہ کے رسول نے لڑی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بھی کافی ساری لڑائیاں ہیں کہ جو لڑائیاں مسلمانوں نے لڑی ہے، بس اللہ کے رسول اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے۔ تو یہ جو واقعات ہیں اللہ کے رسول کے مطلب اتل کا، ایسے ہی واقعات کے سلسلے میں جو احادیث ہوں گے ان کو بھی اس کتاب میں جگہ دی جائے گی۔ اس لیے امام بخاری نے اس کے نام کے ساتھ ایک اور لفظ جڑا وہ ایام، کیا لفظ ہے؟ تو اب اس کتاب کا مکمل نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایام۔